لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 سے آج کا سبق ہے۔ واقعہ یوسف کی تفصیلات بتلا رہے ہیں۔ اب تک اس کے 2 مقامات ذکر ہو گئے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے متعلق جو مکر کیے اور جو حالات بنائے اس کا ذکر اس سے پچھلے والی آیات میں ہوئی۔ لیکن قربان جاؤں پروردگار عالم جس کا انتخاب فرماتے ہیں اس کا پھر اللہ ہر اعتبار سے حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ اگرچہ یہ بہت مشکل مقام تھا، قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا۔ ایسا مشکل مقام تھا کہ اس عورت نے پختہ عزم اور ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دے کر اس بے حیائی میں مبتلا کرنے کا پختہ عزم کیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، لیکن یوسف علیہ السلام نے بھی کمال کیا، فرمایا کہ وہ بھی اس کا قصد کرتے اگر اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا دلیل دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کا قصد تک بھی نہیں کیا، اور جو تھوڑا بہت خیال دل میں آیا گزرا، اللہ فرماتے ہیں یہ یوسف کا کمال نہیں ہے۔ یہاں اللہ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہیں، حفاظت ہم کرتے ہیں۔ کنویں میں حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں، بازار میں بھی میں ہوں، اور احسن مسوایا میں بھی میں ہوں۔ اب یہاں پر اگر حالات اس طرح کے بنا دیے گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، خلاصی کا راستہ نہیں ہے، لیکن کیسے اللہ پاک خلاصی کے راستے پیدا فرماتے ہیں؟ یہ تب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کا مقرب بن جائے، تو پھر اس کے لیے کوئی راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ آج کی سبق میں اس کے اگلے مرحلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے اتنا پختہ عزم کیا، اور ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی یہ پختہ عزم کیا کہ میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، اور اللہ نے ان سے اس برائی کو پھیر دیا، تو اس درمیان میں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف علیہ السلام چونکہ دروازوں کو دیکھا سارے بند ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دوڑے دروازے کی طرف، بھاگے دروازے کی طرف، دوڑ لگائی، بھاگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے خلاصی کے لیے انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنا اس میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ آگے پھر نتیجہ اللہ کے پاس ہے، تو جو مخلص ہوتا ہے خود کو برائی سے بچانے کی تدبیریں کرتا ہے، اور جتنی استطاعت ہے اتنا کر جاتا ہے، تو اگلا مرحلہ پھر اللہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہاں یوسف کے بس میں اتنا ہی تھا کہ بھئی یہاں سے اس جگہ سے بھاگ کر اس دروازے تک جائے۔ دروازے تک جانا یوسف کے بس میں تھا، اور پیچھے سے اس نے چونکہ عزم پختہ تھا اس نے پیچھے سے وہ بھی دوڑ پڑی، یوسف کے پیچھے دوڑ پڑی، اور دوڑ کر کے پھر پیچھے کرتے سے پکڑ لیا، اور یوسف علیہ السلام چونکہ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور اس نے پیچھے سے کرتا پکڑ لیا،
تو دونوں یہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ خود کو باہر کی طرف کھینچ رہا تھا، اتنے میں قدت قمیصہ، حضرت یوسف کی قمیص پھٹ گئی، پیچھے جو کرتا اس کے ہاتھ میں تھا وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا، اور یوسف علیہ السلام آگے نکل گئے۔ وَأَلْفَ يَا سَيَّدَهَا، جتنی استطاعت تھی یوسف میں وہ بھاگے، آگے جا کر کے دیکھا اور زور سے جو دروازے کو مارا تو وہ قفل، وہ تالے، وہ جو کنڈیاں، وہ جو کچھ انتظامات تھے وہ سب کے سب اللہ پاک نے خاک میں ملا دی۔ آگے دروازے کو دھکا دیتے ہی دروازہ کھل گیا، اور جیسے دروازہ کھلا تو سامنے سے عزیز مصر بھی آ رہے تھے، تو اس عورت کا خاوند جو ہے وہ سامنے سے آ رہا تھا، ادھر سے یوسف نے یک دم دروازہ کھول کے بھاگ رہے تھے کہ الفا یا سیدہا، عورت بھی پیچھے ہے، یوسف علیہ السلام آگے ہے، عورت پیچھے ہے، دروازہ کھل گیا، کھلتے ہی بھی وہ آگے بڑھے تو دونوں جب باہر ہوئے تو دیکھا کہ اس کا خاوند تو سامنے کھڑا ہے۔ الفا یا، دونوں نے پایا، دونوں نے، یعنی یوسف نے بھی پایا اور عورت نے بھی پایا، کس کو؟ سیدہا، اس کے یعنی اپنے سردار کو، اپنے خاوند کو، اپنے مالک کو وہاں پایا۔ سید کا اطلاق جو ہے وہ اللہ کے علاوہ دوسرے پر بھی مجازن ہو سکتا ہے، اور سید مالک کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو سامنے آیا وہ اس کا مالک تھا۔ لدل باب، دروازے کے بالکل سامنے۔ جب عورت نے دیکھا کہ ہم دونوں تو بھاگ رہے ہیں، میں تو یوسف کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہی ہوں، اور دیکھا کہ آگے سے خاوند آ گیا، تو قالت، مکر دیکھو عورت کا، قالت کہنے لگی، ما جزاء، نہیں ہے سزا، من اس کا ارادہ جو ارادہ کرتا ہے، بے اہل کا تیری بیوی کے ساتھ، سوءً برائی کا، الا مگر یہ سزا ہے، ان یسجنا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، او عذاب علیم یا سخت دردناک عذاب دے دو۔ اس نے تو، میں تو اس کو جو ہے نا مارنے کے لیے باہر آئی ہوں، اور اس نے تو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اس لیے میں اس کے پیچھے آئی ہوں۔ یہاں ایک تو یہ کہ بقدر استطاعت خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بقدر استطاعت مشکل سے مشکل کام کیوں نہ ہو اس کو آپ اپنے ارادے سے ہاتھ لگا کر چھوڑ دیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کو جیل ہوئی تو وہ جمعے کے دن جو ہے وہ صبح کو غسل کرتے، اپنے کمرے میں غسل کرتے، جو پانی ان کو مل جاتا اس سے غسل کر لیتے، اور کپڑے تبدیل کر کے، اور پھر بالکل جمعے کی مکمل تیاری کر کے اپنے کمرے کی اس دیوار سے اس دیوار تک چلے جاتے، رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ اس دیوار سے اس دیوار سے اس دیوار تک چلے جاتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میری بس میں اتنا ہے کہ میں غسل کروں، کپڑے پہنوں، پھر آگے نماز پڑھوانا، دروازے کھلوانا، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں یہی ہے کہ ہم یہ کریں، کل کو اللہ کہیں یہ نہ پوچھے کہ تو اپنے بس کی بات تو کر لیتا، اگلا کام میرا تھا، میں نے اپنے بس کی بات کی ہے۔ تو اپنے بس میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ آگے پھر جب سید آیا اور اس نے بہانے ڈال دیے اور الزام لگا دیے یوسف علیہ السلام پر، تو ایسے موقع پر جب آپ بالکل پاک ہوں اور آپ پر کوئی غلط الزام لگا دے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے موقع پر خاموشی جو ہے وہ بھی ہلاکت ہے، فوراً اپنی صفائی پیش کر دینی چاہیے، اور خود وہ یعنی خود بول دینا چاہیے، موقع محل کے حساب سے وہیں پر بات کر لینی چاہیے، اس لیے کہ بعض دفعہ خاموشی جو ہے وہ اس کو دلیل بنا لیتے، بھئی اگر آپ غلط تھے تو اس وقت آپ بولے کیوں نہیں، پھر یہ بات کر لیتے ہیں نا۔ تو اس لیے قرآن نے بھی آپ کو طریقہ بتا دیا کہ جب ایسے مقام پر ہو تو پھر خاموشی
یہ اچھائی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اپنی صفائی پیش کرو اور خود بولو۔ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی، نہیں جی صاحب، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہیا، اس عورت نے، راودتنی، مجھے اپنی طرف بلایا، مائل کیا، عن نفسی، میرے نفس کے بارے میں، اس نے مجھ سے میرا نفس کا مطالبہ کیا، میں نے اس سے کچھ نہیں کیا، اس نے مجھے جو ہے نا اپنے نفس کا مطالبہ کیا، اس نے مجھے جو ہے راغب کیا اپنی طرف، اور میرے نفس کو اپنی طرف راغب کرنے کی اس نے کوشش کی، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، میں نے حضرت اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، جب آپ اپنی صفائی پیش کریں گے اور الزام نہ ہوگا تو جس طرح اللہ بند دروازوں کو کھول سکتا ہے، اللہ اسی طرح تمہاری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ اور ایسے اسلام میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت مریم کا واقعہ دیکھو، جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے صفائی کا انتظام کیا۔ حضرت عائشہ پہ الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے کیسے صفائی کا انتظام کیا۔ اسی طرح جریج، بنو اسرائیل کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اس پر بھی الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انتظام فرمایا۔ اسی طرح یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا تو اللہ نے کیسے صفائی کا انتظام کیا۔ یوسف علیہ السلام پر یہاں الزام لگا، اب اللہ صفائی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ، فیصلہ کیا ایک فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کرنے والوں میں سے، من اہلہا، جو اس کی خاندان سے تھا، من اہلہا، عورت کی خاندان سے، وہ فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا۔ یہاں میں نے جو ترجمہ کیا فیصلہ کرنے والا، یہاں علماء کے بہت سارے آراء ہیں۔ یہ بات بعید نہیں ہے، اللہ پاک کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ جس طرح اس سے پہلے کے واقعات میں وہ بچے یا وہ انتظام جو کہ عقل سے ماورا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بہت سارے ایسے بچے جو کہ ابھی بولنے کے وقت میں نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی کا انتظام تھا، اور یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے۔ تو یہاں ایک معنی تو یہ کہ شہیدہ، گواہی دی، شاہدن، ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا، جو اسی کے خاندان میں سے تھا۔ یہ گواہ کون تھا؟ تو بعض کہتے ہیں یہ بچہ تھا، اس کے خاندان میں سے جو اس کی نوکرانی تھی، اس کا جو بچہ تھا وہ وہیں پر کام کر رہی تھی، اور بچہ ابھی 1-2 دن کا بچہ تھا، تو اس نے گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی، تو ہر آدمی اپنی صفائی، عورت نے خود اپنی صفائی پیش کی، یوسف نے بھی اپنی صفائی پیش کی، تو اب فیصلہ کون کرے؟ تو ایسا عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ عقل سے ماورا تھا، اور اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اور اس نے پھر ایک حکیمانہ، ایک ایسے انداز سے فیصلہ کیا کہ جو بڑے بڑے عقل والے بھی اس کو جو ہے نا دیکھ کر حیران ہو گئے، اور پھر فیصلہ بھی ایسا فیصلہ دیا کہ خود لوگ اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں تو حق و باطل ظاہر ہو جائے۔ ایسا عجیب فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان پہ جاری فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ یہاں یہ فرمایا، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ شاہد یہ بچہ نہیں تھا، بلکہ ان کے خاندان کا جو سب سے ماہر فیصلہ کرنے والے قاضی تھے، ان کے سامنے اس مقدمے کو لے کر گئے۔ جب وہ سامنے آیا اور اس کے سامنے بات رکھی، تو اس نے پھر شاہد کا معنی فیصلہ ہے، یا گواہی کا معنی نہیں ہے، تو فیصلہ دیا ایک فیصلہ کرنے والے نے، یعنی وہ عاقل تھا، بالغ تھا، حکمت تھی اس کے پاس، اور اس کی بات پوری بادشاہت کے اندر جو ہے وہ مانی جاتی تھی، اس لیے اس نے کہا میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہوں، اور اس پر کسی کی طرفداری کا الزام بھی نہیں تھا۔ تو جب اس کے سامنے بات چلی گئی تو اس نے کہا آپ کو تو پتہ ہے میں کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہوں، میں بات کروں گا صاف ستھری بات۔ انہوں نے فیصلہ بھی نہیں کیا،
بلکہ ایک فیصلے کی ترکیب سمجھائی کہ تم نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو اس ترتیب سے کر لو، یعنی فیصلے کا طریقہ کار سمجھایا ہے، فیصلہ نہیں کیا ہے، تاکہ بظاہر تو یہ معلوم ہو سکے کہ بھئی اس نے فیصلہ نہیں دیا، لیکن حقیقت میں اس نے یوسف علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دے دیا، کیونکہ جو شواہد تھے اس شواہد کی بنیاد پر انہوں نے جو فیصلہ دینا تھا وہ تو یوسف کے حق میں تھا۔ نمبر 2، یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کرنا ضروری ہے، انکوائری ضروری ہے، تاکہ انکوائری ہو جائے اور انکوائری کے بعد فیصلہ ہو جائے، جیسے کہ یہاں پر انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ فیصلہ دینے میں ظاہری چیزوں کو بڑا دخل ہوتا ہے کہ وہ کم از کم وہاں موقع محل کو دیکھ کر یہاں کیا ہوا تھا اور یہ کیسے ہوا تھا، یہ کہاں پڑا ہوا تھا، یہ کیسے آیا، یہ ساری ترتیب جو ہے یہ معلوم کرنی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں ان کا فیصلے میں بڑا دخل ہوتا ہے، یعنی فیصلہ کرنا اس میں آسان ہو جاتا ہے۔ دونوں طرف کی بات بھی سننی چاہیے، دونوں طرف کی باتیں سن کر اور وہاں کی شواہد جو ہوتے ہیں نا وہ جمع کرنا، کہ بھئی موقع محل کو دیکھنا، چیزوں کو دیکھنا، حالات کو دیکھنا، پھر وہ سارے ترتیب کو دیکھ کر پھر اس کو جمع کر کے اس سے ایک نتیجہ اخذ کرنا، یہ فیصلے میں آسانی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں ان معاملات کو ذکر کیا۔ تو اگرچہ وہ کہتا ہے بڑے آدمی نے گواہی دی ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے بچے کے احوال کو ذکر کیا ہے کہ بچے نے گواہی دی ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ نے یہاں پر اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے، جیسے باقی جگہوں پر اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی، تو یہاں فیصلے کی صورت میں بھی اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر فرمایا۔ جیسے وہاں عقل سے ماورا طریقے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، تو یہاں بھی اللہ عقل سے ماورا طریقے سے حضرت یوسف کے لیے صفائی کا انتظام فرما رہے ہیں۔ من اہلہا کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان زلیخا میں سے آدمی تھا، بچہ تھا تو بھی، اور اگر حاکم تھا تو بھی، اس نے فیصلہ کیا دیا۔ یہ ان کان قمیصہ، اس نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا بلکہ ترتیب سمجھائی، کہنے لگا دیکھو اگر اس کی قمیص قدہ پھٹی ہوئی ہے من قبل، آگے سے، یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھو اگر یہ پھٹی ہوئی آگے سے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو ہے نا مطالبہ کیا اور اس نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی، تو گریبان سے پکڑا ہوگا، پھر تو جب گریبان سے پکڑا ہوگا تو سامنے کی قمیص ٹوٹنی چاہیے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ یوسف علیہ السلام کا دعویٰ پھر جھوٹا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہو قمیص یوسف علیہ السلام کا قدہ پھٹا ہوا من دبر، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے، ان کا دعویٰ سچا ہے اور ان کی بات جھوٹی ہے۔ اور وہ تو ظاہر تھا، معاملہ تو ایسی ہی تھا، یوسف کے حق میں فیصلہ اس نے ایک قسم کا دے دیا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر ڈال دیا کہ آپ لوگ یہ دیکھ لیں حالات کو اور فیصلہ پھر خود کریں۔ اچھا، عزیز مصر بڑے پریشان ہو گئے، یار یہ کیا ماجرا پیش آ گیا؟ تو اس نے کہا اچھا فیصلہ تو اب قوم کے اوپر ڈال دیا، اب لوگوں کے اوپر ڈال دیا، عقل کے اوپر ڈال دیا، ظاہر کے اوپر ڈال دیا، اسباب کے اوپر ڈال دیا۔ تو انہوں نے فلما رأى قمیصہ، جب دیکھا اس کی قمیص کو قدہ پھٹا ہوا تھا من دبر، پیچھے سے، عزیز مصر نے بلایا اس کو، قاضی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی۔ قالا، کہنے لگا عزیز مصر، انہو، یقیناً یہ جو کام ہے، من کیدکن، یہ تمہارے مکر میں سے ہے، تمہاری مکروں میں سے ہے، تم نے مکر کیا ہے۔ ان کیدکن عظیم، یقیناً تمہارا یہ مکر بہت بڑا ہے، تم نے جو مکر کیا ہے نا، اور یہ سارا کرتوتیں جو ہیں یہ تمہاری ہیں، عورت سے کہا، اور تمہارے کرتوتیں جو ہیں بہت بڑی ہیں۔ یہاں پر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ہم نے پڑھا کہ ان کید شیطان ضعیف، یعنی شیطان کا مکر جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں
ان کیدکن عظیم، یہاں پر عورت کے مکر کو بڑا کہا اور شیطان کے مکر کو کمزور کہا. تو کیا عورت کا یہ مکر جو ہے یہ شیطان سے کوئی بڑا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات کو سمجھو، وہ یہ کہ وہاں جو اللہ نے ضعیف کہا ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے. شیطان کا جو مکر ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ہے. تو اللہ کے مقابلے میں تو ساری مخلوق کیا ہے؟ ضعیف ہے. اس لیے اللہ نے وہاں شیطان کے مکر کو ضعیف کہا ہے. اور یہاں چونکہ اس عورت کا مکر ہے اور عورت کا مکر مردوں کے مقابلے میں ہے، تو لہٰذا مردوں کے مقابلے میں ان کا مکر جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ہوا کرتا ہے. تو یہ مرد کے مقابلے میں عظیم کہا ہے، اللہ کے مقابلے میں عظیم نہیں ہے. یوسف انہوں نے کہا اچھا یہ تو معلوم ہو گیا، فیصلہ تو ہو گیا، بظاہر تو نے یہ گڑبڑ کیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب تو چاہیے تو جو یہاں فیصلہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. لیکن عزیز مصر کوئی اور فیصلہ دے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے اب یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا اعرض عن ھذا، بس اس کے ساتھ تعلق مت رکھو. ٹھیک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، مٹی ڈالنے کی کوشش کی، دفنانے کی کوشش کی، اور کہا کہ وہ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی انتہائی بے غیرت آدمی تھا. اس کی بیوی کا معاملہ خود اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور پھر فیصلہ بھی اس کے خلاف آیا، اور پھر اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ ہے اور بیوی نے اتنا بڑا جو ہے نا وہ مکر کیا، اس کی بے عزتی کی، اور پھر بھی اس نے کہا عارض بس ٹھیک ہے یار، آئندہ جو ہے نا اس کے ساتھ مت بولو، چال اس کے قریب مت آیا کرو. اتنی سی بات کہنا یہ تو بے غیرتی کی دلیل ہے. یہاں اس موقع پر تو یہ بات نہیں کہنا چاہیے. دوسری بات یہ کہی کہ چونکہ یوسف عارض عن ھذا یہ اپنی بے عزتی سے ڈر رہا تھا کہ اگر ہم شور مچائیں گے تو شور مچانے سے کیا ہوگا کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، اور یہ گھر کی بات ہے، اگر گھر میں دفن ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو اس نے یہ کیا. لیکن ایک مفسر نے بڑی عجیب بات ذکر کی، فرمایا نہیں، یہاں مسئلہ پیغمبر کا ہے. یہاں مسئلہ پیغمبر کا ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کی عصمت کو بچانا چاہتے ہیں. اگر یہ آدمی جس طرح اللہ نے باقی ماحول کو جو ہے نا وہ درگزر فرمایا، برائیوں کو جو ہے راستے سے روکا، اس طرح سے دوسری چیزوں کو، اسی طرح عزیز مصر کے دل سے غصے کو اللہ تعالیٰ نے فوراً نکال دیا. وہ جو غصہ اس موقع پر ہونا چاہیے تھا، شور جو ہونا چاہیے تھا، اس موقع پر اللہ نے فوراً عزیز مصر کے دل سے اس کو ہٹا دیا. کیوں ہٹایا؟ اس لیے کہ اس موقع پر کچھ بھی نہ ہوتا تو گالی گلوچ تو ہوتی، اور گالی گلوچ اور آوازوں کو اونچا کرنا، اور کچھ نہ کچھ تو یوسف کو کچھ نہ کہہ دیتا نا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو کیوں کیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح تو کر کے. اس میں پیغمبر کی گستاخی کے الفاظ اس کے منہ سے نکل سکتے تھے. غصے کی حالت میں پیغمبر کے لیے اس کے منہ سے گستاخی اور یا کوئی گالی نکل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کا دفاع کرتے ہوئے اس کے دل سے اس غصے کو بھی نکال دیا، اور سرے سے اس بات کو کی طرف دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ غصہ ہو جائے تاکہ ماحول میں شور پیدا ہو جائے، اور شور پیدا ہونے سے پیغمبر کی بے عزتی ہو جائے. تو اپنے پیغمبر کی عصمت کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے دل پر قبضہ کیا اور غصے کو وہاں سے نکال دیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر پھر دونوں جانبوں کو گالی دی جاتی ہے نا، اور دونوں جانبوں کو ملامت کیا جاتا ہے. اور وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے، تو شور ہوتا اور عجیب قسم کی باتیں ہوتی. تو اس میں پیغمبر کی گستاخی کی جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، اس لیے اللہ نے اس ماحول کو ہی ختم کر دی. مجھے یہ بات پسند آئی. یوسف عارض عن ھذا، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ بغیرت آدمی تھا، یا یہ کہے کہ اس نے رفع دفع کرنے کی کوشش کی، تو یہاں چونکہ یوسف کا معاملہ ہے تو یہ معاملہ، یہ رائے مجھے اچھی لگی ہے.
کہنے لگا وہ آدمی یوسف اے یوسف بیٹا عارض اعراض کرو عن ھذا اس عورت سے، یعنی بس اس سے بس اب اس سے تعلق نہ رکھو. اچھا واستغفری، اور عورت کی طرف مخاطب ہو کر کے کہنے لگا واستغفری بخشش مانگ لذنبے کے اپنے گناہ کی، یعنی یہ تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور یہ جو ہے نا تو نے غلط کام کیا ہے تو اپنے غلطی پر معافی مانگو. اب یہ معافی کس سے مانگے؟ تو یہاں بھی 3 رائے، ایک یہ کہ یا تو یوسف علیہ السلام سے مانگو، تو نے اس کی بےزتی کی ہے اس سے معافی مانگو. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں اپنے خاوند سے، وہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، تم نے یہ میرے گھر کی بےزتی کر دی ہے، میرا اتنا بڑا عہدہ ہے تو نے میری بےزتی کی ہے اور تم معافی مانگو تو میں تمہیں رکھوں گا، نہیں تو نہیں رکھوں گا. نمبر 3 کہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن شریک مشرک تھے، باقی اللہ کو تو مانتے تھے، تو اس لیے یہاں پر اس نے نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ تم نے گناہ تو کر دیا ہے، ایسے معصوم پر آپ نے خواہ الزام لگا دیا ہے. لہذا واستغفری بخشش مانگ لذنبے کے اپنے گناہ کی، یوسف سے مانگ یا اپنے خاوند سے مانگ یا اپنے اللہ سے مانگ، انکی یقیناً تو کنتی ہے تو من الخاطئین خطا کرنے والوں میں سے، غلطی تمہاری ہے، تو لہذا جب تو نے غلطی کی ہے تو اب اپنے غلطی پر معافی مانگ لے. تو یہ وہ تیسرا مقام ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام پر الزام لگا، یوسف علیہ السلام کو گھیرا گیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بقدر استطاعت کوشش کی بچنے کی، اور پھر اس پر الزام لگا اور پھر اس نے اپنے مکر کو ظاہر کیا اور بالآخر فیصلہ یوسف کے حق میں ہوا، اور آخر میں وہ عزیز مصر اپنی بیوی سے اس کے لیے استغفار اور توبہ کی ترغیب دے رہا ہے کہ خطا تیری ہے لہذا تو نے معافی مانگنا ہے. اللہ سمجھ لے.